نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی پوری دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے۔ ایسے میں بعض لوگ اس مرض کا شکار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے کچھ دوسرے احباب ایسے تھے کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور ایسے حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس آ جا نہیں پا رہے ہیں، تو اس میں نہلانے وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو بعض احباب کا فون آیا کہ ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، غسل دینے کا مسئلہ ہے، غسل دینے کا کیا طریقہ ہے میت کا۔ تو ذہن میں آیا کہ اس سلسلے میں ایک کلپ جاری کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور میت کو غسل دینے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، میت کو غسل دینا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے ہم زندہ رہتے ہیں اور سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو میت کو غسل دینا چاہیے، وہی طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینے کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی میت کو نہلاتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف فرما دیتے ہیں جیسا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میت کو کفن پہناتا ہے، کفن ڈالتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میت کے جو عزیز ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہیے کہ وہی لوگ غسل دیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بھی غسل دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارا قریبی عزیز ہے، اب وہ انتقال کر گیا ہے، اب یہ آخری اس کی خدمت ہے اپنے عزیز کی، تو اس کی سعادت حاصل کرنا چاہیے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں وہی غسل دیں۔ بہرحال غسل، یہ تو میت کو غسل دینے کی فضیلت کا مسئلہ ہے، اور کچھ مسائل ہیں اس کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دیکھیے، میت کو غسل دینا ضروری ہے، فرض ہے۔ بغیر غسل کے دفنانا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری کی حالت ہو۔ اگر میت کو کبھی ایسا ہوتا، جیسا بعض احباب کا فون آیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کوئی نہلانے کا مسئلہ تھا، چونکہ ایسا مرض ہے کہ اگر آدمی چھو لے تو یہ مرض چھونے والے میں سرایت کر جاتا ہے، اس کو بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے لوگ جو ہے نہلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بعض حضرات کا فون آیا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگ یعنی ان کی جو اولاد تھے وہ ان کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ دھیان میں رہے کہ مرد کو مرد غسل دے گا اور عورت کو عورت غسل دے گی۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مرد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی مرد جو ہے غسل دینے والا نہیں ہے، تو اگر اس کی بیوی موجود ہے تو وہ اپنے شوہر کو اس کے انتقال کے بعد اس کو غسل دے سکتی ہے، اس کو نہلا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی بھی نہیں ہے تو کوئی محرم عورت ہے یا غیر محرم عورت ہے، وہ اس میت کو اس کو تیمم کرا دے۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر محرم عورت ہوگی تو بغیر دستانہ پہنے وہ تیمم کرائے گی، لیکن اگر کوئی غیر محرم عورت ہے، محرم عورت نہیں ہے، اب غیر محرم عورت ہے، تو وہ بھی اس کو تیمم کرا سکتی ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن کر۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلی جو ہے اس کو پاک مٹی پر ایک مرتبہ مارے، اور پھر اس کے بعد میت کے منہ پہ، چہرے پر اس کو پورا پھیر دے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری مرتبہ زمین پر پاک مٹی پر اپنی ہتھیلی کو مارے اور پھر اس سے جو ہے
اس کے دونوں ہاتھ کی ہنویں سمیت جو ہے پھیر دے اس پر، بس یہ تیمم ہو جائے گا۔